السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا الی آخر الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ ماہ ربیع الثانی حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال پرملال کا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کی یہ تاریخی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا تذکرہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نیک بندوں میں سے کسی بندے کو اپنا مقرب بنایا اور اسے عزت اور سرفرازیاں عطا فرمائیں، مسلمان بھی ایسے بندوں کی عزت کرتے ہیں، ان کے مقام اور ادب کا احترام کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان بزرگوں کے نقش قدم پر ان کو چلا کر کے ان کو بھی دنیا اور آخرت کی عزت اور بھلائیاں عطا فرما دے۔ حضور قدوۃ الاولیاء امام الاتقیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ مقرب اور وہ جلیل القدر بندے ہیں کہ جن کی پوری زندگی انتہا درجے کی مشقت اور جد و جہد اور عبادت سے عبارت ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر ہم ابتدا سے لے کر کے آخر تک اور بالخصوص بچپنے کی عمر سے لے کر کے نوجوانی اور نوجوانی سے بڑھاپے اور کہولت کی عمر اور وصال تک کے حالات و معاملات کو دیکھیں تو ہمیں آپ کی حیات طیبہ میں ہر قدم ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر اطاعت نظر آتی ہے، اور اس عبادت اور اطاعت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو محبوب خلائق بنایا۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص کامیاب اور عزت والا اس وقت تک نہیں بنتا جب تک وہ اس کامیابی اور عزت کے حصول کے لیے محنت نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ دنیا ہو یا آخرت کا معاملہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے سوائے اس کی محنت کے اجر اور بدلے کے دنیا اور آخرت دونوں میں کچھ نہیں ہے۔ انسان اپنی جنت کو بھی خود بناتا ہے اور اپنے لیے دوزخ وہ بھی خود خریدتا ہے، اور جنت کا بنانا اور بنایا جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ جنتیوں جیسے کام کریں تو آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جنت اللہ دنیا میں بھی بنا رہا ہے، اور جس کی جنت دنیا میں بن جائے تو لا محالہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت آخرت کی زندگی میں بھی اس کے متوازی طور پر تیار فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی زندگی
دنیا کے حالات و معاملات میں الجھ کر کے بے یقینی اور بد اعتمادی کا شکار ہو کر کے جہنم کا منظر پیش کرنے لگ جائے تو اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی بھی اس دنیا کی زندگی کا عکس بن جاتا ہے، کیونکہ جو شخص زندگی میں رب کو راضی نہیں کر سکا تو آخرت میں اس کو اس بات کی امید کہاں سے پیدا ہو جائے گی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اور جو دنیا میں اللہ کی اطاعت و بندگی نہیں کر سکا وہ یہ تصور کرے، یہ سوچے کہ میرے دنیا کے کاموں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اطاعت و بندگی کے زمرے میں داخل کر کے قبول فرما لے گا، تو یہ خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے یہ جتنے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو نیک میں نے اور آپ نے نہیں بنایا ہوتا، ان کو عزت میں نے اور آپ نے نہیں دی ہوتی، ان کا نام میں اور آپ اپنی چاہت سے نہیں لیتے۔ اگر انسان اپنی چاہت کے نتیجے میں کسی نام کو بلند کرنے کا سوچ سکتا تو وہ سب سے پہلے اپنے والد کے نام کو بلند کرتا، اپنے دادا کے نام کو بلند کرتا، اپنے شجرہ نسب میں آنے والے آباء و اجداد کا ذکر اس کو اونچا کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن ان ناموں کی بلندی، ان ناموں کی عظمت و شہرت یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس لیے دنیا میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں فرشتوں کے ذریعے سے ڈال دی جاتی ہے کہ ان بندگان خدا نے اپنی پوری زندگی کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صرف کیا ہوتا ہے۔ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنے والے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کریں، کوئی نیکی کریں، کوئی بھلا کریں اور دنیا کے دستور کے مطابق وہ پلٹ کر کے آپ کے ساتھ برائی کرے، اگر کرتا بھی ہے تو لوگ اس کے تانا اور کوسنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایک بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی خود بخود اس بندے کو نیچے سے اٹھا کر کے آسمان کی رفتوں پر لے جاتا ہے۔ مجھ آپ اور ہم سب کو یہ سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ سجدہ کرنے سے انسان اپنی بندگی اور ذلت کا اعتراف کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور ذلت کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کے لیے حدیث کے مطابق من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص جتنے زیادہ سجدے کرتا ہے اللہ کے لیے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بندوں کو دکھا کے ایک سجدہ کرنا یہ ریاکاری، اور ریاکاری کو حضور نے فرمایا شرک ہے۔ وہ اگر میں آپ ہم سب مل کر کے کوئی اللہ کی عبادت اس لیے کرے کہ لوگ اس پر واہ واہ کریں، لوگ اس پر داد تحسین دیں، اور آ کر کے مقصود صرف یہی ہو اس عبادت کے کرنے کا کہ لوگوں کی نظروں میں میری عزت افزائی ہونی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو یہ جواب دے کر کے اس کے معاملے کو لپیٹ دیا کرتا ہے کہ تمہارے کیے ہوئے پر لوگوں نے واہ واہ کر لی ہے، تمہیں واہ واہ سننے کو مل گئی ہے، تمہارا جی اور من خوش ہو گیا، میری بارگاہ میں اب تمہارے لیے اجر کے طور پہ کچھ باقی نہیں بچا، اس لیے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اپنی عبادت کو اطاعت کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر نچھاور کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ ان کو سر بلند کر دیتا ہے، ان کے نام اور ناموں کا ذکر اور تذکرہ قیامت تک باقی رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ اللہ کے جتنے ولی ہیں وہ اپنے مزارات پر آنے کی دعوت کسی میڈیا کی کیمپین کے ذریعے نہیں دیتے، نہ وہ اپنے ناموں کے اشتہارات لگواتے ہیں،
اور نہ ہی لوگوں کے درمیان یہ غل غپاڑا کیا جاتا ہے کہ آپ آئیے اور ہمارے مزارات کے اوپر حاضری دیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو مقام ولایت عطا فرمایا وہ امامت ولایت کا مقام ہے۔ آپ تمام اولیاء کے امام، مقتدا اور پیشوا ہیں۔ آپ سید الاتقیاء ہیں، اور یہ سید الاتقیاء اس لیے ہیں کہ آپ نے متقیوں کی امامت کے منصب پر فائز ہونے کے اس حق کو ادا فرمایا، اور اس لیے اور اس طور پر ادا فرمایا کہ 40 برس تک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آپ نے 40 برس تک عشاء کی نماز ادا فرمائی، اور عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے کوئی آرام ورام نہیں کیا، آپ کوئی فارغ بیٹھ کر کے گپے لگانے کے لیے بیٹھے نہیں۔ عشاء کی نماز ادا ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ آپ اپنے اس جائے نماز کے اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ آپ نے تلاوت شروع کر دی، رات کے 1 پہر تک تلاوت کرتے، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے اللہ کے حضور دوبارہ نوافل کی اور تہجد کی نماز کو ادا فرماتے، یہاں تک کہ مؤذن صبح کی آذان دے کر کے اللہ اکبر کہتا تو اس وقت آپ دوبارہ فجر کی سنتیں ادا فرماتے۔ 40 سال تک رات کا جگرتا ہو، مقصد نوکری نہیں ہو۔ لوگ جگرتا کرتے ہیں لیکن نوکری کے لیے بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ مہینے کے اختتام پر ان کو کچھ محنتانہ مل جایا کرے۔ یہ جگرتا اللہ کی رضا کے واسطے ہو رہا ہے، اور عالم یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس کو کھانے کے لیے وافر، پینے کے لیے وافر، پہننے کے لیے وافر، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ برج عجمی جس کے قریب رہ کر کے اور جس کے چاروں طرف آپ گھوم کر کے اپنے لیے رزق کے ٹکڑوں کو تلاش کر کے اور وہ ٹکڑے جمع کر کر کے آپ قوت لا یموت، یعنی اتنا کھانا کہ انسان کے جسم و جان کا رشتہ باقی رہے، وہ اکٹھا کرتے، اور وہ کتنا ہوتا، چند لقمے ہوتے۔ پانی میں ان سوکھے روٹی کے ٹکڑوں کو ڈبو کر کے آپ کھانا کھا لیتے اور دوبارہ جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے۔ کبھی کسی حرام کی طرف التفات نہیں فرمایا، کسی شخص کے کھانے، کسی شخص کے لباس اور کسی شخص کے داد و دہش سے مروب نہیں ہوئے۔ زندگی پوری رب تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری، اور پھر جب 40 برس ہو گئے تو تب آپ کو مقام دعوت پر فائز کیا گیا، اور پھر آپ نے لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دی۔ آپ کو مقام غوثیت و قطبیت، مقام غوثیت اور قطبیت کیا ہے؟ یہ وہ کیل ہے۔ آپ نے اگر کبھی چکی کے 2 پارٹوں کو دیکھا ہو تو اوپر کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ایک قلعے کے اوپر وہ پارٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے گرد گھومتا ہے۔ اس دنیا اور کائنات کے سارے معاملات اسی طرح کے 2 پارٹوں کے درمیان چلتے ہیں، اور اس کے درمیان جو لوگ مقام نبوت کے بعد کھڑے ہو کر کے اس پوری دنیا کے روحانی انتظامی معاملات کو دیکھتے ہیں، یہ قطب ہوتے ہیں اور غوث اور اغواث ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے طفیل دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ان کے طفیل اہل زمین پر بارشیں برسائی جاتی ہیں، ان کے طفیل زمین والوں کو رزق عطا کیا جاتا ہے، اور ان کے طفیل لوگوں پر آنے والی آفات و مصیبت کو ٹالا جاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ، ایک وقت کا قلیل حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی اطاعت سے انحراف میں نہیں گزرتا۔ ان کا سب کچھ اللہ کا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کی پوری کائنات ان کی ہو جایا کرتی ہے، یہ اللہ کے بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو ان کی خدمت پر لگا دیا کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنی رضا کو رب کی رضا میں فنا کر دے، رب
اس کے لیے ہر چیز کو مطیع و فرما بردار بنا دیا کرتا ہے۔ حضور غوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مقام، یہ رتبہ کہ پوری دنیا میں اس ماہ مبارک میں اور ہر ماہ کی 11ویں شب کو آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کا چرچا ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ آپ کی زندگی صرف رب تعالیٰ کی رضا و اطاعت کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ اس میں کوئی ایسا جزو اور حصہ نہیں تھا کہ جس میں آپ نے دنیا کمانے کے لیے کوئی وقت نکال کر کے اس میں دنیا جمع کر لی ہو۔ چنانچہ جب اطاعت اور بندگی کے یہ مراحل طے ہو گئے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہماری پوری تاریخ کے اندر جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ اولیاء ہوتے ہیں، اور جو اولیاء ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، اور جو علماء ربانی ہوتے ہیں، علماء حقیقی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی کامل ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا ولی ہونے کا دعوے دار ہو اور وہ اللہ کی شریعت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کو جانتا ہی نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضور غوث الاعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے زندگی کے 18 برس علوم کی تحصیل میں لگائی، اور یہ عمر کا وہ حصہ جو آپ نے شریعت کو سیکھنے میں لگایا، اس میں آپ نے اپنے آپ کو وقف کیا قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے، حدیث کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے، صرف اور کلام اور معنی اور دوسرے علوم کو اخذ اور اس کی تحصیل کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں بزرگوں کے نام پر جو بعض لوگ ایک بھیڑیے بن کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کے جان مال اور بلکہ یہاں تک کہ عزت اور آبرو پر ڈاکہ ڈالنے والے بن جاتے ہیں، اور خود کو وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا کوئی ولی ڈکلیئر کرتے ہیں، یہ سب کی سب ڈھکوسلا بازی ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کے ان نیک بندوں کی صفات کو گنوایا ہے کہ کبھی آپ بھی اگر اللہ کے کسی نیک بندے کو تلاش کریں تو اس بندے کے اندر صفات کیا ہونی چاہیے۔ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اولیاء اور اپنے نیک بندوں کی پوری صفات کو بیان فرما رہا ہے۔ 10 صفات کو رب تعالیٰ نے یہاں سورہ فرقان میں بیان کیا کہ کبھی سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کسی دوست اور کسی بندے کی تلاش میں نکلو، جہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے، جہاں جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کر دے، جہاں جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے معاملات کی تنگی کو دور فرما دے، اور جہاں جانے کی وجہ سے انسان کی بگڑی ہوئی سنور جائے، اور جہاں اور جن کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے دل میں اپنے اس آخری گھر کی تیاری کا شوق پیدا کر دے۔ یہ نیک لوگوں کی صفات ہیں، لیکن بحیثیت انسان ان کے اندر کیا ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ آپ جب تک ان باتوں کو نہ دیکھ لیں، ایسے شخص کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اور پھر آپ اس سے کوئی ڈسے جاؤ، آپ اس سے دھوکہ کھا لو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر انسان سچی طلب کرتا رہے اور اس راہ میں کبھی کوئی شخص اس کو دھوکہ دے دے اور طلب اس کی سچی ہو تو تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اس کی محنت اور کوشش کی وجہ سے بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ طالب صادق ہوں، آپ کے اندر سچی تمنا موجود ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی منزل تک نہ پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہماری راہ پر چل کر کے ہمارے تک پہنچنے کی کوشش و کاوش کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور اور لازماً اس بندے کو لے کر کے، مفسرین نے کہا
ہاتھ کی انگلی سے پکڑ کر کے اپنی ذات تک لے آتے ہیں، اپنے پاس اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں تک آپ اللہ کے نیک بندے کے عنوان سے پہنچتے ہیں، ان کے اندر کچھ کرائیٹیریا ہونا چاہیے، ان کی کچھ صفات ہونی چاہیے۔ انسان صرف باتوں سے مرعوب ہو جائے لیکن عمل نہ ہو، شریعت کے اوپر کوئی آپ وہاں پر معاملہ نہ دیکھیں، عبادات کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، نعوذ باللہ عبادات کو ہلکا جانا جائے، جنت کا مذاق اڑایا جائے، جہنم کے ساتھ تمسخر کیا جائے اور ثواب اور عقاب کے تصور کی نفی کی جائے، ایسا شخص اگر صاحب کرامت بھی ہو تو تب بھی جھوٹا آدمی ہے، تب بھی وہ مکار آدمی ہے۔ اسلام نے جس چیز کو سٹینڈرڈ بنایا ہے، معیار بنایا ہے کسی شخص کے سچے مومن ہونے اور اللہ کے سچے بندے ہونے کے لیے، اس میں سورۃ الفرقان تمام اہل ایمان کی رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وعباد الرحمن، اللہ کے سچے بندے کون ہیں؟ فرمایا کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے سچے بندے وہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں کوئی اکڑ پن نہیں ہوتا، اور کیا ہے، وہ دھیرے دھیرے چلتے ہیں، باوقار انداز سے چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب راہ پر چلا کرتے تھے تو آپ کے چلنے میں کمال وقار ہوا کرتا تھا۔ ایک چلنا یہ ہے کہ آپ اکڑ کے چلیں، اور ایک چلنا ایسا ہے کہ آپ اتنا جھک کر کے چلیں کہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جائیں، ایک ہے کہ بیماروں کی طرح چلیں۔ ان سب چلنوں کو اور اس طرح کی حرکت اور موومنٹ کو قرآن کریم کبھی بھی اہل ایمان کے کیریکٹرسٹک کے طور پہ قبول نہیں کرتا، بلکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے چلنے میں بھی وقار ہو، اور وہ وقار کیا ہے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھنے کے بعد کوئی منفی تاثر اس کے چلنے سے اخذ نہ کرے۔ کوئی شخص کپڑے عمدہ پہن لے اور اس کی وجہ سے اس کی چال کے اندر کچھ عجیب و غریب قسم کی حرکات پیدا ہو جائیں، یہ بھی منع ہے۔ کوئی شخص وہ بلا وجہ لوگوں پر اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے انتہا طور پر جھک کر کے چل رہا ہو تو قرآن کریم نے اس چلنے کو بھی منع کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھک کر کے چلتے ہیں، بہت دھیمے انداز سے چلتے ہیں، اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ساتھ کوئی جاہل آ جائے گفتگو کرنے کے لیے، تو جاہلوں کا مطلب یہ ہے کہ جو گفتگو کے طریقے سے ناآشنا ہوں، لڑنے والے ہوں، بھڑنے والے ہوں، آپ پر روب کو ڈالنے والے ہوں، یہ اس سے لڑتے نہیں ہیں۔ قالوا سلاما، ان کو سلام علیکم کہہ کر کے، معاف کر دو کہہ کر کے ان سے اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہیں، بات کی کھال کو نہیں نکالتے اور بات کو الجھاؤ کی طرف لے کر کے نہیں جاتے، اور صرف باتیں برائے باتیں نہیں کرتے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کو صرف باتیں کر کے اپنا وقت برباد کرنا اور دوسروں کی صلاحیت کو برباد کرنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ اہل ایمان اور اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں کہ جو شیخیاں بگاڑتے پھریں، اپنی ذات کی تعریف کرنے میں مگن رہیں اور لوگوں سے بھی یہی چاہیں کہ ان کی شان اور عظمت کے پھریرے اڑائے جائیں۔ فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی تیسری کوالٹی یہ ہے اہل اللہ کی، اللہ کے نیک بندوں کی، جو یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اللہ کے لیے اپنی راتوں کو قیام اور سجدوں میں گزارتے ہیں، جن کی راتیں اللہ کے حضور راز و نیاز میں ہوتی ہیں۔ واصف علی واصف نے بہت عمدہ لکھا، بہت خوبصورت لکھا اور کہا کہ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر سب کچھ آشکارا کر دے، اللہ تعالیٰ
اپنے معارف اور حقائق کو دن میں آشکارا نہیں کرتا، وہ رات کو ان بندوں پر آشکارا کرتا ہے جو اس کے حضور کھڑے ہو کر کے اپنے دل کی لوح کو روشن کر چکے ہوں۔ اس روشنی میں اللہ تعالیٰ ان کو حقیقتیں دکھلا دیا کرتا ہے۔ اور تہجد کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ تمام لوگ جو دن میں محنت کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی شخص تھکا ہوا ہے اور وہ تہجد کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز کو ادا کر کے سو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دن کی تھکاوٹ اور اس کے نیت کے صالحیت کی وجہ سے اس کی پوری رات کو تہجد کی نماز میں شامل فرما لیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے وہاں فلاحین تھے جو سارا دن کھیتوں میں کام کرتے تھے، تھک جاتے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو رعایت دے کر کے شاید 21ویں صدی کے گلوبل ایج کے لوگوں کو بھی یہ رعایت عطا فرمایا کہ وہ شخص جو وہ کام بھی نہ کر سکے لیکن عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی رات کا ابتدائی آدھا حصہ اس کو عبادت میں شامل فرما کر کے اس کو تہجد کا اجر بندے کو دے دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہی بندہ صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لے تو باقی ماندہ یعنی پوری کی پوری رات اس کی ایسے گزرتی ہے گویا کہ اللہ کے حضور پوری رات وہ تہجد کی نماز کی ادائیگی میں گزارتا رہا۔ اس لیے عشاء کی نماز حدیث میں آتا ہے منافق پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی عشاء کی نماز کو بھاری سمجھتے ہوں۔ فجر کی نماز کے لیے بھی فرمایا کہ منافق پر فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، اور اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں رات کے آرام کو تج دینا ہوتا ہے، آپ کو نیند سے اٹھنا ہوتا ہے، آپ کو راحت کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور اس زمانے میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر کے ٹھنڈے پانی سے عموماً، یہ تو اللہ کا ہم سب پر کرم ہے کہ اب گیزر کی سہولت سب کو میسر ہے، نہیں بھی تو گھر کے اندر گیس اور ہیٹر کے اوپر پانی گرم کیا جا سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ کم از کم یہ 2 نمازیں باجماعت ادا کر لیا کریں تاکہ رات کی بلکہ پوری رات کی عبادت کا اجر اللہ سبحانہ و تعالی ہم جیسے ثواب اور اجر کے ضرورت مند لوگوں کے نامہ اعمال میں شامل و داخل فرما لیا کرے۔ چنانچہ فرمایا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ جہنم کے ساتھ مذاق کرنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آج کل میسیجز اس طرح کے بھیجے جاتے ہیں کہ جنت کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، جہنم کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کے ساتھ حوروں کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، نعوذ باللہ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اپنے ایمان کے ساتھ مذاق ہے، اپنی آخرت کے ساتھ مذاق ہے، اپنے قبر اور قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے ساتھ مذاق ہے۔ اس سے گریز فرمائیں۔ اس طرح کا کوئی میسج جو جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، وہاں کی جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذابوں کے بارے میں ہو، اس کو ہرگز اس وقت تک فارورڈ نہ کریں جب تک وہ کنفرم کسی حدیث کا ٹکڑا اور حصہ نہ ہو۔ اگر کہیں بھی ایسی کوئی بات آپ کو نظر آتی ہے کہ جہاں ٹھٹا ہے، مذاق ہے، لطیفہ ہے، مسخرہ پن ہے، کوشش کریں کہ وہ آپ کے یہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو، اور جن سورسز سے آپ تک پہنچا ہے وہ وہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ فرمایا کہ انہا ساعت مستقر و مقامہ، جہنم ایسی جگہ ہے کہ نہایت برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے عذابوں کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ آگ کا عذاب ہے، شور کا عذاب ہے، ٹھنڈ کا عذاب ہے، اور پیپ کا عذاب ہے، کانٹوں کے کھانے اور کھلانے کا عذاب ہے، ابلتا ہوا پانی جو منہ میں داخل ہو اور جسم کی انتڑیاں باہر آ جائیں اس کا عذاب ہے، خون اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کو جو اہل جہنم ہوں گے وہ ان کو پلانے کا عذاب ہے۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے رب تعالیٰ کے سب سے زیادہ اقرب کریم ترین بندے نے پناہ مانگی ہے۔ ہم تمام اہل ایمان پر یہ بات لازم ہے، جن کو ہم اللہ کا ولی کہیں
اگر وہ بیٹھ کر کے کوئی گارنٹیاں کسی کو جنت کی دے رہے ہوں اور جہنم کی اپنے تئیں کو نجات کے پروانے جاری کر رہے ہوں، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب مکاری ہے، یہ سب دھوکہ بازی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اس کے حضور اعمال ہی وہ کیے جائیں، کام ہی وہ کیے جائیں جو جنت میں داخلے کی ضمانت ہے، اور انسان ان تمام برائیوں سے بچے جو اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا ساعت مستقرم و مقامہ، انتہائی خوفناک اور بری جگہ ہے۔ اور فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ ان کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے، بے دریغ خرچ نہیں کرتے، یعنی ضائع نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، اور جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر کے نہیں رکھتے۔ عمر بن عبد العزیز جب مکہ کے گورنر تھے تو مروان حاکم تھا امویوں کا، کہنے لگا اے عمر تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، کہا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرتا ہوں، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے سے مال کو بھی میرے تمام ضروریات کے لیے کافی فرما دیتا ہے۔ یہ اہل اللہ کی صفات ہیں، جہاں اس طرح کی صفات ملیں وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے۔ حضور غوث الاعظم جیلانی مجسم تصویر تھے ان آیات کے، آپ کی زندگی ان آیات کی انسانی تصویر تھی۔ آپ ان آیات کو چلتا پھرتا جس روپ اور وجود میں دیکھ سکتے تھے وہ حضور غوث الاعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک تھی۔ ہم آپ کا عرس مناتے ہیں، ہم سب کو اپنے گھروں پہ آپ کا عرس منانا چاہیے، اور اس لیے منانا چاہیے کہ ہم بچوں کو دکھا سکیں، بتا سکیں کہ آپ کے لیے رول ماڈل کون ہے اور کون ہو سکتا ہے۔ اور جن آیات کو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں زندہ انسانوں کی شکلوں میں، وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت مجدد الف ثانی حضرت نظام الدین اولیاء، اور اسی طرح کے حضرت یہاں پر عبداللہ شاہ غازی رحمہم اللہ اجمعین، جتنے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو ان قرآن پاک کی آیات کی مجسم تصویر تھے، جو انسانوں کے درمیان ایسے رہتے تھے گویا کہ ایک بڑا گلاب کا پھول ہو، ہر ایک اس سے خوشبو سونگھنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آتا ہو، اور جو آتا ہو اس کو اس کی چاہت کے مطابق خوشبو بھی ملتی ہو اور عطائیں اور بخششیں اور نعمتیں بھی ملتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کا تذکرہ کرنے، ان کے نام کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔